اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر سے میاں وحید احمد۔ حالیہ پاکستان میں ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ سیالکوٹ میں رونما ہوا، جس میں ایک غیر ملکی جو کہ ایک سری لنکن شہری تھا اور فیکٹری میں بطور پروڈکشن مینیجر کام کرتا تھا، جس کو ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت اور قرآنی آیات کا الزام لگاتے ہوئے بہت ہی بے دردی سے صفاقانہ قتل کر دیا گیا۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عبداللہ مہاجر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عبداللہ صاحب، یہ جو واقعہ رونما ہوا، آپ اس کے متعلق کچھ اپنے خیالات کا ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ اس طرح کے واقعات آئے روز پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے یہ سیالکوٹ کی دھرتی پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سال پہلے کی بات ہے، غالباً کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ دو بھائیوں کو وہاں چوری کا الزام اور وہ بھی غلط الزام لگا کے ان کو قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح ڈنڈوں سے پیٹ کے ان کو قتل کیا گیا اسی سیالکوٹ میں۔ اب اس کیس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ وہ ہمارا لوکل ایشو تھا، وہ مطلب یہاں کی ہماری کوتاہیاں تھیں، یہاں سے یہ آوازیں اٹھائیں، معاملہ دب گیا۔ یہ آپ کا بین الاقوامی مسئلہ بن گیا کہ آپ کے یہ سری لنکا کا شہری ہے اور آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے ہیں سری لنکا کے ساتھ۔ ایک تو وہ انڈیا کے پڑوس میں ہے اور کئی موقعوں پہ ہم نے ان کے ساتھ بھی بہت تعاون کیا۔ ہمارا سری لنکا کے ساتھ ہم نے ان سے زیادہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا کہ وہاں جو تحریکیں اور غنڈہ گردی کی اور بغاوت کی تھی وہ کچلی، اور وہ الزام ہے کہ پاکستان کی آرمی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے وہاں تعاون کیا ہے، اور اس پہ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اسی طرح کا واقعات جو ہیں وہ بنو میں ہو چکے، لاہور میں ہوئے، کراچی میں ہوئے، یہ پشاور میں ہوئے، جگہ جگہ پہ، اور یہ ایک نہیں درجنوں اس طرح کے واقعات ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہماری شرح خواندگی کا نہ بڑھنا، جہالت ہماری اور جذباتی پن، جس میں ہم اس طرح کے واقعات میں ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں۔ سمجھ بوجھ کا بھی لوگوں کو دین کی مکمل سمجھ بوجھ کا نہ ہونے کا بھی عمل ہے۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہ ٹاپک ایسا ہے دین کا کہ اگر آپ کہیں کہ ہر شہری کو اس کے اوپر ڈیٹیل معلومات ہو، یہ تو ناممکن چیز ہے۔ ایک اچھے بھلے عالم کو بھی اگر اس ٹاپک پہ ڈیٹیل گفتگو کرنی ہو تو اس کو ایک ہفتہ تیاری کرنی پڑے گی اس سپیچ کے لیے، تو کیا جائے کہ ایک عام آدمی اس پہ ڈیٹیل کرے۔ علماء اکرام کا کیا اس کے اوپر موقف؟ میں یہی عرض کروں کہ مختصراً علماء کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، اور وہاں علماء کو یہ بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا جو سر ہے وہ تن سے کیسے جدا کیا جائے گا۔ یہ بات نہیں بتاتے، بس ایک ہی بات پہ وہ رٹا لگاتے ہیں کہ سر تن سے جدا۔ اس کا طریقہ کار کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ ایسے ہی ہے، یہ کسی فرد واحد کو یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ اور میں مختصر عرض کروں کہ پاکستان کے جو جید ممتاز علماء کرام ہیں، جسٹس تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، الیاس قادری صاحب، اور جتنے مفتی منیب صاحب، مطلب انہی لوگوں کی فالوئنگ ہے زیادہ، اور اہل حدیث علماء سب کا متفقہ فیصلہ اور فتویٰ یہی ہے کہ کسی فرد واحد کو اجازت نہیں کہ وہ اس طرح کے کیسز میں کوئی انوالومنٹ کرے اور جس میں کسی کی جان جائے، اور اس کے بعد تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی کہ کسی کو ایکشن لے کوئی۔ جب ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں تو اس میں عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا جس کے سامنے یہ واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے اس کی پہلی اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے، کیا ذمہ داری ہے؟ لیکن جی سب سے ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے جس ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں ان کو اطلاع کریں، اور اس کے بعد
اگر مسئلہ وہاں سے آگے جانے کا ہے تو پولیس اسٹیشن تک جانے کا ہے تو ضرور وہ پولیس اسٹیشن میں جائیں, وہاں جا کے اس کو رپورٹ کریں, اور وہاں بھی نہیں ہے تو جید علماء کرام جو ڈسٹرکٹ کے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں تاکہ بڑے اور اچھے لوگوں کے پاس یہ بات چلی جائے, تو تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کر سکیں, بجائے اس کے کہ جاہلوں کے اور ریوڑ کے ہاتھ میں. اگر کوئی شہری اپنے طور پہ جو ہے وہ اپنا سزا یا جزا کا تعین کر لیتا ہے, اپنے طور پہ یہ اقتدام کرے, تو کیا یہ شرعی طور پر قانونی طور پہ جائز ہے؟ نہیں, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قانونی طور پہ نا, اگر دیکھیں شرعی طور پہ میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کے ملک کے اتنے بڑے بڑے علماء جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے, کوئی اس میں تو کوئی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو کہ کوئی شرعی گنجائش ہے. اور قانونی طور پہ جو ہے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ قانونی طور پہ وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ پولیس ہے متعلقہ جس ادارے میں اس کے جو ہیڈ ہیں ان کو اطلاع دیں, علماء کو اطلاع دیں. کوئی آدمی اپنے طور پہ ہی اس کی سزا یا جزا کا فیصلہ کر لے تو یہ ٹھیک عمل ہے؟ یہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے نا, اس پہ تو اتفاق ہے کہ کسی کے لیے اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی تھوڑا سا بھی ایکشن لے اس پہ. ایکشن کی ہمارے دین میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جس کی روشنی میں ہم ذرا عوام کو جو ہے یہ شعور دلا سکے کہ اپنے ذاتی مفادات کو جو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا عمل کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن جی اسلام ذاتی مفاد کا نام ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ آپ نے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. اب ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں دوں کہ ایک موقع پہ ایک کافر کو جب وہ قتل کرنے لگے تو کافر نے حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پہ تھوک دیا, تو ان کے ذہن میں آیا کہ اب چونکہ اس میں میری ذاتی اناد بھی شامل ہو سکتی ہے, ظاہر ہے ایک بندہ آپ کے چہرے پہ تھوکتا ہے تو اندر سے آپ کو کچھ ایکسٹرا غصہ بھی تو آئے گا, یہ تو فطری چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہو گیا کہ اس میں میری انا بھی شامل ہو سکتی ہے, تو انہوں نے اس کو قتل کرنے سے بعد آ گئے وہ. تو اس حد تک احتیاط کی ضرورت ہے. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے, اور اس پہ علماء کرام کا کیا اقتدامات ہونا چاہیے, اور ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا کہ علماء کو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات ہوں تو آپ کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے, اور ریاست کو بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوں تو وہاں فوراً ایکشن لینا چاہیے. اس واقعات میں بھی رپورٹ تو ہوئی تھی, مگر اس وقت عملہ ہی اتنا کم تھا کہ لوگوں کی ہجوم کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس بھی اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوئی. ریسکیو 112 کے بھی اہلکار موجود تھے, مگر کیونکہ وہ بھی وردیوں میں موجود تھے, اور اس وقت ایک پورا جو مجمع ہے وہ اشتعال انگیزی کے طور پہ سامنے آ چکا تھا. تو یہ تو ایسے اقدامات, تو ایسے واقعات میں اتنی مختصر پولیس کا جانا, اور اس طرح کس طریقے سے ہم اس کو اچھے طریقے سے ایسے واقعات کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہاں تک یہ پولیس کی بات ہے, سب سے پہلے ہم پولیس کا کرتے ہیں یہ کہ چونکہ FIR انہوں نے درج کرنی ہے اور ابتدائی سٹیپ پولیس نہیں اٹھانا ہے اور کیس کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے. اور آپ کو 15 پر کال کرنے کے باوجود اتنی نفری نہیں پہنچی. میں یہی عرض کرنے لگا کہ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی پولیس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مجمع کو کنٹرول, کسی ایجیٹیشن کو کنٹرول کر سکے. وہ ان سے تو 100 آدمی کنٹرول نہیں ہوتا, بجائے اس کے کہ وہاں وہ اس طرح کی سچویشن میں وہ کچھ کنٹرول کریں. جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ آپ کو رینجرز اور آرمی بلانی پڑتی ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہاں پہ تو اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ آپ رینجرز کو یا کسی کو بلاتے. یہ تو چند منٹوں کی اور آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی گیم تھی اور اس میں سارا کچھ ہو گیا. اور یہ بنیادی طور پہ یہ ایک تو پولیس اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کا فوری تدارک کر سکے, اور ریاست بھی پولیس پہ توجہ نہیں دے رہی کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز پہ بلیم تو حکومت پہ جانا ہے. سب سے پہلے بلیم غلطی کوئی کرتا ہے اور الزام وزیر اعظم پہ جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک پہلے بھی تو واقعات ہو چکے ہیں, کیا ان سے ہم نے سبق نہیں سیکھا؟
اگر ہم نے سبق سیکھا ہوتا تو ہر مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے بعد اس طرح کے واقعات ہوتے کہ پوری دنیا میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اور خاص کر اس واقعے کے بعد تو ہم پہ الزامات ہیں نا کہ یہاں پہ مذہبی آزادیاں نہیں ہیں, یہاں عدم برداشت ہے, انویسٹر نہیں آ رہا. اب مجھے بتائیں, ایک فارن مینیجر تھا, اس کے ساتھ آپ یہ اشر کریں گے تو دنیا سے کون پاگل انویسٹر آئے گا؟ آپ جائیں گے کسی ایسے ملک میں کہ جہاں آپ کی جان کا تحفظ کے چانس کوئی نہ ہو؟ اچھا, ان قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا عملی طور پہ اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت کو ریل سچویشن دیکھ کے اور انصاف کے ساتھ ان کیسز کو آگے بڑھانا چاہیے, اور ایویڈنس کے ساتھ کہ اگر ان کیسز میں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے کیسز جو توہین رسالت کے پیش آتے ہیں تو بیرونی دنیا اس پہ شور مچاتی ہے اور ان کے دباؤ میں آ کے کئی گناہ گار لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ, اور جس کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں وہ حکومت پہ اعتماد نہیں کرتے, پھر اس طرح کے ایکشن لے لیتے ہیں وہ. اور اب دیکھیں نا, اب ان لوگوں نے ایکشن لیا, اس کے ری ایکشن میں کس کا فائدہ ہوا, کس کا نقصان ہوا؟ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اپنے ہاتھ میں لے کے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں, ریاست کا بھی نقصان کرتے ہیں. جو ہے وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے حکومت کو کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے جس سے جو اس قسم کے واقعات کی جو ہے جو عوام میں جو مسلمانوں میں ایک یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ فیصلے درست نہیں ہوتے, بر وقت نہیں ہوتے, صحیح فیصلے نہیں ہوتے اور لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام ہم کرنے سے جو ہے وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے. تو کیا یہ اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے علماء کرام اور حکومت کو کوئی نہ کوئی تو لایا عمل مستقبل کے لیے لانا ہوگا؟ دیکھیں جی, قانون موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, آپ کے بھی علم میں ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ قانون کی کتاب پڑھیں کہ اس میں تو کچھ ہے, یہاں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. یہاں تو سر عام اور سب کہتے ہیں, وزیر اعظم سے لے کے چیف جسٹس تک, کہ یہاں 2 قانون ہیں, امیر کے لیے اور غریب کے لیے, اور بحیثیت باثر لوگوں کے لیے اور غریب کے لیے. اور اب جس ملک میں یہ چیز ہوگی وہاں کیا بہتری کی توقع کر سکتے ہیں؟ مگر یہ تو خالصاً 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. جو عشق مصطفیٰ ہے وہ تو ہر ایک مسلمان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے. کیا ایسے واقعات تو ایسے تو نہیں کہ ہم کہیں پہ عشق مصطفیٰ کی بجائے جو ہے وہ ہم کسی اور چیز کو رخ کو اپناتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک محبت کی بات ہے, محبت ہر پاکستانی کو ہے, اور محبت کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. اب اللہ کے رسول نے محبت کے طریقے بتا دیے, علماء نے بتا دیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیسے محبت کی جائے. اور جو میں نے جن حضرات بزرگوں کا نام لیا, مفتی منیب صاحب, جسٹس تقی عثمانی صاحب, الیاس قادری صاحب, ان لوگوں نے بتا دیا کہ آپ کو گنجائش نہیں ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی. ریاست کی واحد کو اجازت نہیں ہے اپنا ہی قانون بنائے اور خود ہی سے فیصلہ کر دے اور خود ہی اس کو سنے, خود ہی اس کی دلیل دے اور خود ہی کر دے. یہ ریاست وقت کی ذمہ داری ہے. آپ جس اینگل سے بھی آئیں گے نا, ایٹ دا اینڈ نتیجہ یہی ہے کہ کسی فرد واحد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. جی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جی حضرت مولانا حافظ نصیر احمد صاحب, جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء لاہور ہیں. تو ان سے گفتگو کرتے ہیں یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا, تو کیا اس واقعے پہ یہ روشنی ڈالے اور کیا یہ کہتے ہیں, جن کا موقف لیتے ہیں. ابھی واقعہ ہوا ایک سیالکوٹ میں, انتہائی ہی افسوسناک واقعہ. ایک جو ہے وہ پروڈکشن مینیجر جو کہ بیرون ملک سے تعلق رکھتا تھا, سری لنکا سے, اس کے ساتھ اس کو بڑے ہی عوام نے جو ہے وہ بےمانہ اس کا ایک قتل ہوا. تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں عوام کا کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا, جو انتظامیہ تھا اس کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے تھا, اور حکومت وقت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو
واقعہ کل ہوا ہے اس کی جو اب تک تفصیلات سامنے آئی ہیں اور میڈیا میں جو رپورٹس آئی ہیں، جو کچھ اب تک مختلف اداروں کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے عوام تک جو چیزیں پہنچی ہیں، اس حوالے سے ابھی تو اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے اسباب کیا تھے اور اس حد تک جانے کی نوبت کیوں پیش آئی، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اس کے بارے میں جب سرکاری ادارے تحقیقات کریں گے اور ان تحقیقات کے نتیجے میں حالات و واقعات، شواہد سامنے آئیں گے تو حتمی طور پر پھر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک پہلو جو انتہائی خوفناک ہے اور جس الفاظ میں ہی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور مذمت کے الفاظ بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں، کہ ایک انسان کو ایسے تشدد کا نشانہ بنانا، ایک انسان کو ایسے وحشیانہ پن کا مظاہرہ، اس کے ساتھ وحشیانہ پن کا مظاہرہ کرنا، اس طرح تو جنگل کے درندے بھی نہیں کرتے ہوں گے جیسے کہ ایک انسان کے ساتھ کیا گیا ہے، اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایسی بنیاد کے اس پر تشدد کرنا، اور تشدد اس حد تک کرنا کہ اس کو قتل کر دینا، اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کو جلا دینا، یہ تو انسانیت کی توہین ہے، یہ تو انسانیت کی توہین کی گئی ہے، انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے۔ بحیثیت ایک معاشرہ، بحیثیت ایک سوسائٹی، بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک ملک ہے، یہ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے، ہماری پستی کی انتہا ہے کہ ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کی ایسی تذلیل ہو رہی ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مذمت سے بڑھ کر کون سے ایسے الفاظ ہوں گے کہ یہ شدید قابل نفرت عمل ہے، اس کی ہر حال میں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ریاست کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے لیے فوری تحقیقات کر کے اس کی بنیادوں تک پہنچے، اس کے بیک گراؤنڈ پر جائے، جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ ایک ہے یا زائد ہیں، ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ جہاں تک بات ہے اس کے اسباب کی، یہ کیوں پیش آیا یا اس کے وجوہات کیا ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس حوالے سے ابھی یقینی کوئی صورتحال نہیں ہے، افواہیں ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن افواہوں پر، لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر، پبلک میں عام ہو جانے والی سنی سنائی چیزوں پر کسی چیز کو ڈیپینڈ کر کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سنی سنائی باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایسا دردناک سانحہ سامنے آیا ہے، یہ سنی سنائی باتوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں ریاست کہاں کھڑی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ جو ریاست کروڑوں نہیں ارب ہار روپیہ اپنی ایجنسیوں پر، پولیس پر، اس کے متعلقہ جو ادارے ہیں ان پر خرچ کرتی ہے سیکورٹی کے لیے، لوگوں کی جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کو تحفظ دینے کے لیے، وہ ریاست کہاں کھڑی ہے؟ فوری طور پر ریاست کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے اس حوالے سے کہ اس میں توہین رسالت کا پہلو ہے یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات سامنے آئی قرآنی آیات کے حوالے سے، توہین کے حوالے سے بات کی گئی، دیکھیں میں اس میں یہ بات واضح طور پر عرض کر دوں کہ کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی بھی مذہب کی توہین کرے، کسی بھی مذہب کی تعلیمات کی توہین کرے۔ خود قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے، احادیث نبویہ میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہاری تعلیمات وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، لیکن تم اپنے حق اور سچ پر ہونے کے باوجود اپنے مخالف مذہب رکھنے والے لوگوں کو جو حق پر نہیں ہیں، باطل پر ہیں، ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی برا بھلا نہ کہو، اس وجہ سے کہ اگر تم ان کے کسی جھوٹے معبود کو گالی دو گے یا برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ اگر ہم کسی مذہب یا کسی مذہب کی شخصیات یا افراد کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہیں گے تو وہ ہمارے سچے پیغمبر کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ یہ جس مذہب کی تعلیمات یہ ہوں، کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ جہاں تک توہین کا پہلو ہے یا جہاں تک اس حوالے سے یہ رد عمل کی بات ہے، مجھے بتائیے کون سے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کون سی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، یہ کون سا سکھی اسلامی یا دینی روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ کسی شخص پر اگر یہ الزام آ جائے اور لوگ چاہیں تو اس کو جا کر سزا دینا شروع کر دیں؟ لوگ چاہیں تو دین اجازت نہیں دیتا کہ ہم انڈیویجولی اپنے طور پہ کوئی فیصلے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ دیکھیں ایک قانون ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح تو شاید جنگل کے درندے بھی نہ کرتے ہوں، یہ انسانی سوسائٹی ہے، یہاں عدالتیں موجود ہیں،
یہاں تھانے موجود ہیں، یہاں کچہریاں موجود ہیں، یہاں قانون موجود ہے، اس کے متعلقہ ادارے اور شخصیات موجود ہیں. کیا وجہ ہے لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں ہے قانون؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جس پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت اس قوم کے ایک فرد ہونے کے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس کے دو بڑے سبب ہیں. ایک سبب یہ کہ اس واقعے کی بنیاد لوگوں کا قانون پر عدم اعتماد ہے. قانون پر عدم اعتماد یہ ہے کہ ہمارا عدالتی سسٹم بالکل فلاپ ہے. قانون ہونے کے باوجود مؤثر نہیں ہے، ادارے ہونے کے باوجود لوگوں کو انصاف نہیں دیا جاتا، عدل نہیں دیا جاتا، لوگوں کے ساتھ مساوات نہیں کی جاتی. عدالتوں میں اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے، ایک شخص حق پر ہونے کے باوجود تھانے جاتا ہے، کچہری جاتا ہے، عدالت جاتا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. ایک ایک کیس کو لڑتے ہوئے لوگوں کی نسلیں گزر جاتی ہیں، اس پر لوگوں کا لاکھوں کروڑوں ہزار روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. ایک نسل سے دوسری اور تیسری نسل میں قانون کیس منتقل ہو جاتے ہیں اور عدالتیں فیصلے نہیں کر پاتی. اور عدالتوں کے فیصلوں کی حالت یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے 2 ہفتوں میں جو واقعات سامنے آئے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک وکیل نے یہ کہا کہ دنیا کے عدالتی سسٹم میں جو اس کی جو لسٹ یا اس کی جو میرٹ کی لسٹ ترتیب دی گئی ہے، اس میں سے نیچے سے ہم 126ویں نمبر پر ہیں. 130 کی ڈگری ہے یا اس کی فہرست ہے، اور وہ 130 میں سے 126ویں نمبر پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا عدالتی سسٹم. مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. اب ایک تو لوگوں کا یہ عدم اعتماد، دوسرا پہلو اس کا مذہب کے حوالے سے. ہماری سوسائٹی مذہب کے حوالے سے انتہائی حساس سوسائٹی ہے. لوگوں کا مذہبی تعلیمات پر ایک ان سے وابستگی ہے، اس حوالے سے لوگ جذباتی ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن پہلے عرض کر دیا کہ اگر یہ پہلو بھی دیکھا جائے تو اگر یہ گستاخی ثابت بھی ہو جائے، توہین ثابت بھی ہو جائے، اس طرح کا کوئی واقعہ خدا نخواستہ کوئی کسی نے شرمناک عمل کیا بھی ہو، کسی شخص کو، کسی عالم کو اور کسی بھی فرد کو یا کسی عوام میں سے کسی شخص کو، کسی خاص و عام میں سے کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر خود انصاف کرتا پھرے. بلکہ میرے سامنے اگر کوئی میرے سگے باپ کو قتل کر دے اور میرے سامنے یہ واقعہ ہو تو میرا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ میں باپ کا بدلہ لوں. لیکن قانون مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں خود جا کر قتل کروں. مجھے عدالت جانا پڑے گا، مجھے قاضی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ہونے کی ایک وجہ عوام کی مایوسی ہے. لوگوں کو انصاف مل نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں ہم تھانے میں جائیں گے ہم پھنسیں گے، عدالت میں جائیں گے ہمیں کیا ملے گا. اور پھر بالخصوص مذہبی تناظر میں اگر دیکھا جائے، پاکستان کی تاریخ کی اور پاکستان کے عدلیہ اور قانون کی یہ بدقسمتی ہے کہ ناموس رسالت، توہین مذہب، توہین انبیاء اور بالخصوص اسلامی تعلیمات کی توہین کے حوالے سے جتنے ملزم سامنے آئے اور ان پر الزام ثابت ہوا اور وہ مجرم بنے، عدالتوں میں اور تھانے اور کچہریوں میں ان پر FIR کٹیں، عدالتوں میں ان پر کیس چلے، اور ان کیسوں کے بعد عدالتوں نے ان کو سزائیں سنائیں اور وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ معاملہ کیا چل رہا ہے؟ یا تو ان کو سزا ہی نہیں دی گئی، بالکل ان کو سزا سے دور رکھا گیا ہے. کسی بھی قسم کے ان کے جرم کو جو ثابت ہو چکا ہے، سزا کے نتیجے میں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا. اس سے آگے بڑھ کر ان کو باعزت بری کر دیا گیا. کیا ہمارے آئین میں یہ چیزیں واضح طور پہ اور ہماری پارلیمنٹ سے یہ قانون واضح طور پہ پاس نہیں ہوئے؟ قوانین تو موجود ہیں، رہنمائی موجود نہیں ہے، یہ قوانین موجود نہیں، قوانین موجود ہیں، عمل درآمد نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کیوں نہیں؟ یہ ریاست کی ناکامی ہے. اور یہ ہم بتا دیں، یہ بات بالکل واضح ہے، یہ واقعات ہونا عوام کی جہالت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ریاست کی اپنی ناکامی بھی ہے. ریاست میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مذہب کی توہین کو توہین سمجھتے ہی نہیں، نبیوں کی توہین کو توہین سمجھتے ہی نہیں، اسلام اور اس کی تعلیمات کی یا قرآن کی توہین کو توہین سمجھتے ہی نہیں. میں پھر عرض کر دوں، اس واقعہ میں توہین ہے یا نہیں ہے یہ ہماری بحث نہیں ہے. ہماری قوم کو دیکھا جائے، بحیثیت قوم دیکھا جائے تو پچھلے دنوں ایک ہمارے کرکٹ سٹار جو ہمارے پاکستان کا ایک وقار ہیں شعیب اختر صاحب، ان کے ساتھ جو ہے ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی نازیبا حرکات ہوئی اور غیر جو ہے وہ اس طرح غیر اخلاقی باتیں ہوئیں، تو پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح شعیب اختر صاحب کے ساتھ پیچھے کھڑی ہو گئی. اور ہمیں بھی فخر ہے کہ وہ ہمارا ایک سرمایہ ہے اور ہم نے ان کو ڈیفینڈ بھی کیا. اور وہاں پہ پورے مختلف جرنلسٹ لوگوں نے مختلف میڈیا سے، مختلف جو ہے شعبہ جات سے
تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے قومی ہیرو کو ڈیفینڈ کیا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم دینی طور پہ اپنے معاملات کو، جو مذہبی طور پہ جو ہماری آخرت میں جزا اور سزا کا جو دار و مدار ان چیزوں پہ ہے، ہم اس کی حفاظت کیوں نہیں کر پاتے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں ایک تو عوامی جہالت ہے. جیسے آپ نے ایک مثال دی ہے ایک کرکٹر کے ساتھ ہونے والے واقعہ کی، تو لوگوں کی ترجیحات میں جو چیز شامل ہوگی وہی سامنے آئے گی نا. لوگوں کی ترجیحات میں یہ چیز تھی، وہ سامنے آ گئی. اب یہ ایک مسلم سوسائٹی ہے، میجورٹی مسلمان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، قانون اسلامی، آئین اسلامی، ملک اسلامی، کلمہ طیبہ اس کی پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی اس کے قانون میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہے. نفاذ کتنا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ریاست مذہب کی، دین کی، انبیاء کی، ان کی توہین کرنے والوں کو خود آگے بڑھ کر سزا نہیں دے گی، عمل درآمد نہیں کرے گی، تو ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے. صرف اس کی یک طرفہ کارروائی کرنا یہ ٹھیک نہیں. یعنی اس واقعہ کی مذمت کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی مذمت بھی، تحقیقات کے بعد، شواہد کے بعد ان کو کیفر کردار تک پہنچانا جو اس میں ملوث ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ. اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو، عدلیہ کو، اداروں کو اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ انہوں نے آج تک مذہب کے ان معاملات کو اہمیت نہیں دی، جس کے نتیجے میں یہ رد عمل پیدا ہو رہا ہے. جب یہ رد عمل پیدا ہوتا ہے تو جو وہ اپنا انفرادی عمل ہوتا ہے اس کے خلاف تو قانونی کارروائی کر دی جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف، جنہوں نے اپنے طور پہ اس قسم کے اقدامات کیے تو بعد میں ان کو سزائیں بھی ملی، مگر آج تک یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست میں کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد حکومت پہ کم ہوتا جا رہا ہے اور وہ خود فیصلے یہی تو شرمناک پہلو ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے ہیں. یہی تو شرمناک پہلو ہے. اب جو اصل واقعہ ہے اس طرف توجہ کوئی نہیں کرے گا. اب اس چیز کے پیچھے پڑیں گے کہ کس نے کیا. ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے، ہم بھی مذمت کریں. شاید ہی کوئی مکتبہ فکر ہو، شاید ہی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ہو جس نے بحیثیت انسان اس کا درد محسوس نہ کیا ہو. اس کی مذمت اپنی جگہ، لیکن اس واقعے کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے. اس واقعہ کا وہ پہلو بھی آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی قوتیں موجود ہیں جو پاکستان میں مذہب کو برداشت نہیں کرتی، پاکستان میں مذہبی تعلیمات کو برداشت نہیں کرتی، پاکستان میں جو آئین کی دینی شکیں ہیں، اسلامی شکیں ہیں، ان کو برداشت نہیں کرتی. ایسے واقعات کے ذریعے دین پسند لوگوں کو، اسلام پسند طبقات کو بدنام کرنا، ان کے خلاف سازش کرنا، بین الاقوامی دباؤ آ جائے گا کہ جناب ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ یہاں مذہب جو ہے وہ انتہا پسندی تک پہنچ چکا ہے، ہم تو پہلے کہتے ہیں آئین کی ان شکوں کو ختم کرو. یعنی کہ اصل چیز کی طرف توجہ کرنے کی بجائے، اصل مرض کا علاج کرنے کی بجائے اب اس طرف پریشر بڑھایا جائے گا. اور یہ انتہا پسندی، حالانکہ یہ انتہا پسندی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پیدا ہو رہی. دیکھیں سادہ سی بات ہے، اگر میرے ساتھ زیادتی ہو اور مجھے یہ یقین ہو کہ عدالت میرے ساتھ انصاف کرے گی تو میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں انتقام کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ سمپل ہے. اگر مجھے یہ یقین ہو کہ عدالت مجھے انصاف دے گی، قانون میرے حق میں کھڑا ہوگا، قانون بکے گا نہیں، قانون غیر مؤثر نہیں ہوگا، قانون غیر فعال نہیں ہوگا. مثلا اگر کسی شخص کے سامنے توہین رسالت ہوئی، توہین مذہب ہوا، توہین نبی ہوئی، نعوذ باللہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، اتھینٹک ہو، یقینی صورتحال بھی ہو، کم از کم ایک سمجھدار انسان وہ خود ہاتھ نہیں ڈالے گا. اس کو پتہ ہے میرا قانون موجود ہے. علماء کرام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اویئرنیس کے حوالے سے، عوام علماء اس کرام قانون کی اویئرنیس کے حوالے سے کہ قانون کی پاسداری کرنا، شریعت کی پاسداری کرنا اور اپنے جو ہمارے آئین کی پاسداری کرنا، علماء کرام کی بھی کچھ ذمہ داری، علماء کرام پہ بھی کچھ عائد ہوتی ہے. علماء کرام کی ذمہ داری تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ہے کہ لوگوں میں دینی شعور بھی بیدار کریں، ریاست اور قانون کی اہمیت بھی بیان کریں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا عالم دین ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ آپ قانون کو بریک کریں، جا کر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں جا کر. اکثر ہم جب اس قسم کے جو ہوتے ہیں بحیثیت مسلمان، جب میں بھی سنتا ہوں تو ایک جذبہ جو ہے ایمانی وہ جاگتا ہے. وہ کم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. تو ہم یہ بات تو کرتے ہیں، مگر اس پہ اوپر کس طرح امپلیمنٹیشن ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کے اوپر کیا چاہیے نہیں علماء کرام کو چاہیے نہیں کہ اس کا بھی تفصیلی بیان رہے، کہ اس کا طریقہ کار بھی بتائیں تاکہ عوام کو اویئرنیس ہو، ہر ایک مسلمان کو اویئرنیس ہو کہ جب یہ واقعہ ہو جائے تو میری ذمہ داری کیا اور میں نے کون سے دروازے پہ دستخط. دیکھیں یہ جو نعرہ ہے نا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، اس کے پیچھے مسلمانوں کی ایک جذبات ہیں،
غیرت ایمانی ہے، حمیت ہے، غیرت ہے، اپنے نبی کے ساتھ ان کا ایک تعلق و محبت ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے، مسلمان یہ میرا وہ بھی ہونا یہی بھی جذبہ چاہیے، ہے، وہ میں ہونا بھی کہتا ہوں چاہیے، ہر مسلمان کا جذبہ یہی اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی ایمان مکمل مکمل ہی نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ لیکن دین جذبات کا تابع نہیں ہے، دین اصولوں کا نام ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور قتل کرنے کے لیے اس کے جرم کا ثابت ہونا، یعنی کہ وہ ڈیمانڈ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت سے ہوتی ہے؟ بالکل حکومت وقت سے ہے، یہ حکومت وقت سے ہے کہ حکومت وقت اس پر تحقیقات کرے، منصفانہ تحقیقات کرے، منصفانہ تحقیقات کے نتیجے میں یہ ثابت کرے کہ یہ ملزم جس پر الزام ہے یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو پھر قانون حرکت میں آئے اور اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق اس کو سزا دی جائے، تاکہ اور عوام کا اعتماد بحال ہو، اور اگر وہ مجرم نہیں ہے تو پھر اس کو باعزت طریقے سے بری کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت اس کو تحفظ دے کہ پبلک میں سے کوئی جاہل شخص اٹھ کر، کوئی جذباتی شخص اٹھ کر، یا کوئی سازشی عناصر اٹھ کر، کیونکہ یہ سازش صرف عوام کے خلاف نہیں، مذہب کے خلاف نہیں، یہ سازش ریاست کے بھی خلاف ہے۔ یعنی سیالکوٹ کے واقعہ سے مذہب کی صرف کٹہرے میں کھڑا نہیں ہوا، صرف اسلام پسند کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوئے، یہاں تو ریاست کٹہرے میں کھڑی ہے، اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ پوری دنیا آپ سے یہ پوچھ رہی ہے آپ کی سیکورٹی کہاں ہے؟ اور ایک شخص ایسا جو غیر مسلم تھا، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو پاکستان میں رہ رہا تھا، جس طرح ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ریاست کے ذمے تھی، اس کی جان مال عزت آبرو بھی ریاست کے ذمے تھی، ریاست کہاں کھڑی؟ جب ایسے واقع نعرے لگائے جاتے ہیں تو یہ ریاست سے کہا جاتا ہے کہ تحقیقات کریں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر اس پر آپ تفصیلات میں جائیں، آپ کے پاس رپورٹس ہوں گی، شواہد ہوں گے کہ ریاست کے پاس ایسے بے شمار کیس آئے، عدالتوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں، ثابت ہوا، آپ کے قانونی طریقہ کار سے پروسیس پورا ہوا، گواہیاں آئیں اور ثابت ہوا کہ یہ ڈکلیئر ہے، ملزم ہے، یہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، ان کو باعزت بری نہیں کیا گیا، ان کو دوسرے ملکوں میں باعزت روانہ نہیں کیا گیا۔ جب آپ یہ کریں گے تو عوام کے ذہن میں خود بخود یہ بات پیدا ہوگی کہ مذہب کے معاملات میں ریاست ہمارے ساتھ نہیں ہے، مذہب کے معاملات میں عدالت نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دینا، مذہب کے معاملات میں اداروں نے ہمارا تحفظ نہیں کرنا۔ جب یہ چیزیں ریاست خود ماحول پیدا کر رہی ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی سازشی عنصر کھڑا ہوگا اور یہ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرے گا، پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے۔ اس پہلو کو بھی نظر رکھنا چاہیے، مگر میں کیا ابھی میری آپ سے پہلے جو ہے عبداللہ مہاجر صاحب سے گفتگو ہو رہی جی، تو انہوں نے اپنا ایک موقف دیا تھا کہ اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مفتی کرام کا ایک موقف ہے، وہ انہوں نے بیان بھی کر دیا اور کہا کہ جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو جس انسان کے سامنے ہوئے ہیں، جب اس نے وہ رپورٹ کر دیا تو وہ اپنے اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہے، اور اس نے اپنے مسلمان ہونے کے ناطے جو اس کی ذمہ داری تھی وہ بھی پوری کر دی۔ اس کے بعد ریاست جو وقت ہے اس کی ثواب دید پر آ جاتا ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹیشن کرے، اور عوام کا جو اعتماد جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ عوام کنفیوز رہتی ہے، یا عوام کا اتنا اپنی حکومت پہ اعتماد نہیں ہے کہ بر وقت فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اور جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو پولیس کو بھی کال کی گئی، تو اس قسم کی واقعات کو روک اقدام کے لیے انیشل سٹیجز کے اوپر بھی تو ہماری ایسی فورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم وہ موقع پہ جو انتظامیہ پہنچ جاتی اور اس واقعے کو روکتی۔ تو اس قسم کے واقعات کو روکنے کے اقتدامات کے لیے کس قسم کی گورنمنٹ کو پالیسی اپنانی چاہیے کہ ایسے واقعات جب ان کے نوٹس میں آنے چاہیے تو کس قسم کا ایکشن لیں؟ دیکھیں 7 اہلکار ہوں، 8 اہلکار ہوں اور 300 کا مجمع ہو۔ دیکھیں جب بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ایسے حالات پیش آتے ہیں نا، تو ریاست بے بس ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں تو پولیس کو تو ریاست خود ذلیل کرواتی ہے۔ ابھی یہ جو پچھلے دنوں میں ایک احتجاج کی لہر اٹھی ہوئی تھی ایک مذہبی جماعت کی طرف سے، کیا ان کے ہاتھوں سے پولیس کے بندے نہیں مرے؟ ریاست نے مروائے بندے۔ پولیس کو تشدد کا نشانہ نہیں بنائے گا۔ 20 پولیس اہلکار ہسپتالوں میں زخمی نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کتنے ہی پولیس اہلکار کی شہادتیں نہیں ہوئی؟ ریاست نے کیا کیا؟ ریاست نے معاہدہ کیا، ریاست نے ان کو تحفظ دیا۔ ان کے قاتلوں کو ریاست نے کیوں نہیں پکڑا؟ جب مشتعل ہجوم آتا ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ اگر 300 500 400 بندہ اکٹھا ہو گیا، وہاں 5-7 پولیس اہلکار بیچارے کیا کریں گے؟ اگر وہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ خود قتل ہوں گے، خود اس مشتعل ہجوم کا، کیونکہ یہ مشتعل ہجوم ایسے نہیں آتا،
اس کے پیچھے ریاست کی اپنی ناکامی ہے، اداروں کی اپنی ناکامی ہے، اور اس میں کوئی سازشی عناصر ہیں کہ جو اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس واقعہ کی بیک گراؤنڈ پر ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سا ایسا مقصد ہے جو اس کی آڑ میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بین الاقوامی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ اس تناظر پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ہجوم کے سے جو کروایا گیا ہے یا جو ہوا ہے، اس واقعہ کی پوری دنیا میں گونج ہے، اس کے پیچھے کون سا ایسا مقصد ہے کہ یہ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ جی ناظرین، ہم حافظ نصیر صاحب کے ساتھ بہت ہی اپنا علم اور نالج والی گفتگو ان سے ہوئی، جن میں انہوں نے ہماری رہنمائی بھی کی۔ تو تمام ہماری گفتگو اور ڈبیٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت ہمیں جو ہے اس معاملے کی جہاں تک مذمت کرنی چاہیے، وہاں تک اس معاملے کے دوسرے پہلوؤں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کہیں کوئی ایسی انٹرنیشنل سازش تو نہیں ہے۔ اور بالکل واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب کسی مسلمان، کسی فرد واحد کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے طور پر اس قسم کے اقدامات کو اٹھائے، اور ہم تمام جو ہے وہ اس وقت پوری قوم کا سر جہاں پہ ندامت سے شرمندہ ہے، تو ہمیں بحیثیت قوم اور عوام اور ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، اور حکومت کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے اور اس طرح کے لائے عمل اور اقدامات کرنے چاہیے کہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وحید احمد کو اجازت دیجیے، ڈیلی پبلشر سے اللہ حافظ۔